الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس فیصلے پر میں تمام امت مسلمہ کو اور بالخصوص ان تمام مذہبی جماعتوں کو جنہوں نے اس فیصلے کی تبدیلی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ نہ صرف ملک پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور اس فیصلے میں جن علماء نے اہم کردار ادا کیا ان میں سرفہرست حضرت مولانا فضل الرحمان اور ان کی پوری جماعت، جو ملک کے اندر یہ متنازع فیصلہ جب آیا اس کے بعد اس مولانا فضل الرحمان نے اور ان کی پوری جماعت نے ملک پاکستان کے اندر احتجاج کیے، اور اسی طرح تمام مسالک کی جو مذہبی جماعتیں ہیں، تمام مسالک کی جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھرپور کردار اس میں ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب انہوں نے بھی اپنا اس میں بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ تمام حضرات، تمام علماء کرام اور تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اس فیصلے کی تبدیلی کی وجہ سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جہاں پر امت مسلمہ کے اندر اس فیصلے کی تبدیلی کی وجہ سے خوشی کی لہر ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی ختم نبوت کا کوئی فیصلہ آتا ہے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بھی قادیانیوں پر بات آتی ہے تو وہ لنڈے کے صحافی اور لبرل اور ہمارے ملک پاکستان کے کچھ سیاستدان ان کی طرفداری کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی سکرین پہ آپ کو ان صحافیوں کے نام نظر آئیں گے اور ان سیاستدانوں کی شکل بھی نظر آئے گی کہ جو آج بھی قادیانیوں کی طرفداری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ بری طرح ایکسپوز ہوئی، سپریم کورٹ مولویوں سے گھبرا گئی، سپریم کورٹ مولویوں سے ڈر گئی۔ تو یاد رکھیں یہ ملک اسلام کے ماننے والوں کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا ہے، ختم نبوت پر یقین رکھنے والوں کا ہے، اور جو لوگ اس ملک کے اندر ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے اس ملک کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم لوگ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکرین کی طرفداری کر رہے ہیں، ان کا ہر جگہ پر بائیکاٹ کیا جائے، ان کی اخبارات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان صحافیوں کے یوٹیوب چینلوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ایسے تمام سیاستدانوں کے میں اور آپ پہچانیں جو ختم نبوت کے منکرین کے طرفدار ہیں، جن میں سرفہرست جس شخص کا نام آتا ہے وہ فواد چودھری ہے۔ اس نے ہمیشہ ملک پاکستان کے اندر انتشار کی سیاست کی ہے۔ اس شخص نے ہمیشہ سے ختم نبوت کے منکرین کی طرفداری کی ہے، اور اس شخص کا کردار ہمیشہ سے ملک پاکستان کے اندر اسلام کے نام لینے والوں کے لیے یہ ہمیشہ تکلیف کا باعث بنا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں اور آپ پہچانیں، اور لنڈے کے لبرل اور جو صحافی ہیں ان کے یوٹیوب چینلوں کو دیکھ کر اور ان کا بائیکاٹ کریں۔ اگر اس ملک کے اندر ختم نبوت کی بات نہیں ہوگی تو پھر کسی بھی طرح کی سیاست کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر اس ملک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جب عدالت کو پریشرائز کر کے، عدالت پر پریشر ڈال کر سیاسی جماعتوں نے فیصلے لیے، اور اگر آج مولویوں نے اور اگر آج ملک پاکستان کے سرکردہ علماء نے چیف جسٹس سے ملاقات کر کے، فائد عیسیٰ صاحب سے ملاقات کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کی بات کی ہے، تو ان لنڈوں کے، ان لبرلوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے جو منکر ہیں ان کے ساتھ یہ حمایت کا اعلان کرتے ہیں، ان کی طرفداری کرتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو پہچاننا چاہیے، اور ہر جگہ پر، ہر جلسے کے اندر، ہر تقریر کے اندر، اپنی ہر تحریر اور تقریر کے اندر ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔